اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2، حروف مرکبات۔ جو حروف مفردات ہم نے پڑھے ہیں ان کے بعد جو حروف مرکبات شروع ہوتے ہیں تو ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور حروف مرکبات بنتے کیسے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب دوسری تختیب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے الف لام الف، لام جوڑ کے لکھا ہوتا ہے الف کے ساتھ، با الف، تا الف، جیم الف، نون الف، قاف الف۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ لام ہے، اس کے ساتھ الف جڑا ہوا ہے، یہ با ہے، با یہاں تک ہے، اس کی اصلی شکل ہے، اور آگے الف ہے، تا یہاں تک ہے، اس کی اصلی شکل ہے، اور جیم یہاں تک ہے، اس کی اصلی شکل ہے، اور نون یہاں تک ہے، اس کی اصلی شکل ہے، قاف یہاں تک ہے، اس کی اصلی شکل ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے سمجھنا یہ لام یہ ہے اور یہ لام الف۔ اب یہ اس کے ساتھ اگر ہم یہاں لگائیں گے اور یہ والا حصہ ہم ختم کر دیں گے تو یہ لام الف بن جائے گا جیسے وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اب اسی طریقے کے ساتھ با الف، تو با یہاں پر ہے، اگر ہم اس کو ساتھ الف ملائیں گے تو یہ با الف بن جائے گا، یہ دیکھیں، یعنی اس کی اصلی شکل لکھی جاتی ہے۔ جب حروف مرکبات بنتے ہیں دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، یعنی یہ قرآن پاک میں پھر جب جڑ کے لکھے جاتے ہیں حروف ملا کر تو ان کی اصلی شکلیں لکھی جاتی ہیں، باقی ان کا دڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ یہ تا ہے، تا کی اصلی شکل یہاں تک لکھی جائے گی اور آگے اس کے الف لگا دیا جائے گا۔ یہ جیم ہے، جیم اس کی اصلی شکل یہاں تک لکھی جائے گی اور اس کو آگے الف ملا دیا جائے گا تو جیم الف بن جائے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ نون الف، نون یہاں تک ہے اور اس کی اصلی شکل یہاں، یہ تو یہ بن جائے گا نون الف۔ اب بات یہ ہے کہ قاف الف، قاف الف یہاں پر لکھا ہوا ہے اور یہاں پر اس کی اصلی شکل رہنے دی جائے گی اور اس کے ساتھ الف ملایا جائے گا تو یہ قاف الف بن جائے گا۔ اب قرآن پاک میں آگے جا کر بہت سارے ایسے حروف ہیں، 3 4 بھی مل جاتے ہیں، جیسے سا میم نون، یہ 3 حروف ہیں اور ان کو اگر ہم سمجھیں تو سا الگ ہے، میم الگ ہے اور نون الگ ہے، یہ 3 حروف مل کر یہ ایک حروف بنا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، یہ بات ضرور سمجھ لیں۔ اور جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ان کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے۔ لام الف، ادھر لکھا ہوا لام الف، لام الف، با الف، جیسے لام الف، با الف، تو جب ان کو جوڑیں گے تب بھی با الف، تو مفرد حروف کی طرح الگ الگ ہی پڑھیں گے، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی تختی حرکت والی آئے گی، زبر زیر پیش، تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔